حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اونٹ پر بیٹھ کر بکریاں نہیں چرائی جاتی، بکریاں چرانے کے لیے ریوڑ میں آنا پڑتا ہے، کہ بکریوں کے دم کے پیچھے چلنا پڑتا ہے، کہ اونٹ پہ بیٹھ کے آدمی بکریاں چرانا چاہتا ہے۔ وی آئی پی لائف آدمی بنا کر کہہ رہا کہ ہم حقوق انسانی ادا کریں گے۔ حضور علیہ السلام سب سے بڑے حقوق انسانی کے علمبردار تھے۔ آپ نے غلاموں کے حق ادا کیے، مزدوروں کے حق دلوائے، عورتوں کے حق آپ نے دلوائے، بچوں کے حق آپ نے دلوائے، ماں باپ کو سمجھایا کہ تمہارے ذمے تمہارے بچوں کے کیا حقوق ہیں۔ ہاں، ماں باپ کو ان کا اچھا نام رکھو، نام رکھنے میں پہلے تو کہا کہ ان کا نام اچھا رکھو، کوئی بھی نام مت رکھو، کوئی اچھے معنی والا نام رکھو ان کا۔ ان بچوں کو کھلاؤ پلاؤ، 2 سال تک پابند کیا ماں کو کہ اس کو دودھ پلاوے، حولین کاملین، کہ 2 سال، تاکہ صحت مند بچہ تیار ہو۔ اس لیے کہ بچے کے لیے ماں کے دودھ کے علاوہ دنیا میں کوئی خوراک نہیں جو اس کو قوت پہنچاوے۔ اس کو گولڈ کھلاویں گے تب بھی اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اس کو جو فائدہ اس کی ماں کے دودھ سے ہوگا۔ اس کا حکم دیا کہ 2 سال اس کو دودھ پلاوے، اور باپ کے ذمہ کیا کہ دودھ پیتا ہے اس کا الگ سے اس کو نفقہ دے، تاکہ بچہ طاقتور پیدا ہو، توانا اور طاقتور نسل جنم لے۔ اور پھر جب وہ تھوڑا سا بولنا سیکھے تو اس کو اللہ کا نام سکھاوے۔ بچہ جب بولنا شروع کرے تو کہا کہ اس کو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھاوے، کہ اب لفظ اللہ اپنی زبان سے ابا بولنے سے پہلے اللہ بولے، پھر اس کی بہترین تربیت کریں۔ حق بتایا ماں باپ کو، اور جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اب بچوں کو حق بتایا کہ اب یہ بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، ان کی خدمت کریں، ان کی خدمت کریں، جو اپنی جان سے، اپنے مال سے، اور ان کے سامنے اف تک نہ بولے، چھوٹے بن کے رہے، تواضع سے رہے ماں باپ کے سامنے۔ تو سب سے بڑے حقوق کے علمبردار حضور علیہ السلام ہیں، جنہوں نے صحیح طور پر حقوق بتائے، لیکن ہم خود ہی حضور علیہ السلام کے ان مبارک طریقوں کو چھوڑے ہوئے اور اپنے بچوں کی پرورش کسی اور طرز پر کرنا چاہتے ہیں، اپنی بیویوں کو ہم کوئی اور طرز معاشرت سکھانا چاہ رہے ہیں، تو کیسے پھر حضور والے طریقے کی کامیابی ہمیں ملے گی؟ اس لیے ضرورت ہے کہ اس کو مذاکروں میں لایا جائے، عمل میں لایا جائے، ہاں اس کو اپنی پسند بنایا جائے کہ ہماری پسند ہے، کہ ہم آپ کے طریقے کو چاہتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے ہم محبت کرتے ہیں، آپ کے ایک ایک طریقے سے محبت کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن حذیفہ کا قصہ ہے کہ کوئی رومیوں کے دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے، کھانا کھاتے کھاتے ان کے ہاتھ سے لقمہ گرا دیجیے، تو انہوں نے اس کو اٹھا کر صاف کیا، کھانے لگے، تو دوسرے ان کے پڑوسی نے ان کو کہا کہ ان کے یہاں نیچے پڑا ہوا لقمہ اٹھا کر کھانا عیب ہے رومیوں کے وہاں۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذیفہ نے کہا اترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقى، کیا ان احمقوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں گا میں؟ یہ اندر کی غیرت ہے، یہ اپنے محبوب کے طریقے کی محبت ہے۔ جو عمر رضی اللہ عنہ جب داخل ہو رہے بیت المقدس میں، تو باہر سے بعضوں نے مشورہ دیا کہ امیر المومنین، یہاں کے لوگ جو ہیں ان کی تہذیب میں ہے کہ ان کے سردار گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور یہ تھوڑے ٹھیک ٹھاک کپڑے پہنتے ہیں، آپ کے کپڑوں میں پیوند لگے، آپ اونٹ پر سوار ہیں، تھوڑا سا آپ اپنا کرتا بدل لیجئے اور یہ سواری بدل لیجیے۔ ان کی بات پہلے ان کو تھوڑی سی لگی کہ بھائی ٹھیک ہے، کرتا بدلا اور سواری بدلی، فوراً تھوڑی دیر احساس ہوا، کرتا اتارا اور کہا کہ بھائی ہم اس طرح نہیں کر سکتے، میں اپنے آپ کو بدلا ہوا پاتا ہوں۔ ہاں، اور پھر کہہ رہے اعزنا اللہ بالاسلام، کہ اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت دی ہے، اللہ نے ہمیں اسلام کے راستے سے عزت دی ہے۔ لَوْ نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، کہ اگر ہم اسلام کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پر عزت طلب کریں گے، اللہ ہمیں دوبارہ ذلیل کر دے گا۔ اور اسی طرح داخل ہوئے، ہماری اس سادگی میں حسن ہے۔ ہاں، پہلے کچھ سالوں پہلے دیکھتے ہیں مسجدوں میں نقش و نگار کا ڈیزائن ہے، ادھر ادھر ہوتا تھا نا، وہ اس کو لوگ اچھا سمجھتے تھے۔ اب زمانہ چینج ہوا، اب سمپل چیز کو لوگ اچھا سمجھ رہے، جیسے کوئی کسی جگہ کوئی پھول نہیں ہے، کچھ بھی ہے پوری مسجد میں۔ پہلے آپ دیکھتے ہیں آپ کے وہاں بھروچ ضلع میں سورت میں پرانی مسجدیں جتنی ہیں، آپ دیکھو پوری محراب پر ادھر ادھر یہاں وہاں سارا اسی کو لوگ سے کہ اچھا ہے۔ اب دیکھو یہ اس میں ایک بھی پھول ہے کہیں بھی؟ ارے اوپر نیچے کہیں دکھتا ہے؟ یہ سمپل چیز ہے۔ جب فیشن بن کے آئی تو ہم نے اس کو لیا، لیکن سنت بن کر آتی ہے تو ہم اس کو پسند نہیں کر رہے۔ کپڑوں کی اس میں
پہلے تھا بہت ساری ڈیزائنیں بناتے تھے، یہاں وہاں ادھر ادھر کرتے تھے، مرد بھی عورتیں بھی اتنے موٹے موٹے کرتے تھے. اب اس میں وہ چیزیں نہیں رہی. اب ڈیزائن یہ بنی ہے کہ کم کپڑے ڈیزائن بن گئے. عورتوں میں پہلے ڈیزائن کیا تھی؟ کپڑے پورے ہوتے تھے، اتنی اتنی آستینیں، اتنا لمبا کرتا اور جتنا چوڑا ہوتا تھا، اور اس میں ڈیزائن ہوتی یہاں وہاں ادھر ادھر سارا، وہ ڈیزائن تھی. تو ڈیزائن بن کے جب وہ آئی تو وہ لی. اب ان میں ڈیزائن بن کر آیا ہے کیا؟ کم کپڑے، آستین اتنی ہوئی یہاں یہاں چلی گئی. پتہ نہیں اب کرتے کا کیا حال ہوگا، کرتا ہی بھی نکل جائے گا. یورپ میں تو نکل ہی گیا ہے، ٹیٹو پر آ گئے سب. تو وہ جب فیشن بن کے آوے تو بہت اچھی چیز ہے، سنت ہمارے لیے اچھی چیز ہے. اور جب وہ سنت بن کے آ رہی ہے تو وہ پسند نہیں، وہ پسند نہیں ہے. ضرورت اس کی ہے بچوں کے سامنے، بیویوں کے سامنے حضور کے طریقے کو بولا جائے، بار بار ان کو کہ بھائی ہمارے رسول کہتا ہے، منہ بھر کے بولے. جیسے ہم اپنے باپ دادا کا تذکرہ کرتے ہیں گھر میں کہ ہمارے پپا ایسے تھے، ہمارے دادا ایسے تھے اور ہمارے نانا ایسے تھے، اس سے کہیں گنا زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بچوں کے سامنے کریں. آپ کی کہانی، آپ کے قصے اور آپ کی سیرت کے واقعات سناویں. یہ حکایت صحابہ اسی لیے لکھی گئی تھی کہ صحابہ حضور کی اور صحابہ کی زندگی نکلی ہوئی تھی امت میں سے، اور اس وقت بھی نہیں ہے، بہت تھوڑا طبقہ ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے حضرت شیخ سے حکایت صحابہ لکھوائی کہ لوگوں میں حضور علیہ السلام اور صحابہ کو، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے بوڑھوں کو، ان کے جوانوں کو پڑھا جاوے تاکہ لوگوں میں جذبات پیدا ہو. اس سے اتنا ہوا کہ صحابہ کے نام زندہ ہو گئے. حکایت صحابہ سے مصعب اور ابو بکر اور عمر اور عثمان، ورنہ پہلے نبیوں کے نام ہوتے تھے لوگوں میں، اسماعیل، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، وہ نام رائج تھے. لیکن یہ معاذ، کعب اور اس قسم کے جو نام ہے رضی اللہ عنہ، وہ نام رائج ہوئے. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اگر صحیح طور پر اس کو پڑھا سنا گیا اور اس کو پڑھا سنایا گیا تو امید ہے انشاءاللہ وہ مبارک زندگی بھی زندہ ہو جائے گی. اور پسند کے ساتھ ہم اس کو لیں گے، مجبوری میں نہیں، مجبوری میں نہیں، پسند کر کے لیں گے. آپ والی سادگی کو، آپ والی جفاکشی کو. ہاں، آپ نے اپنی اولاد کو جفاکش پر ڈرپوک تھوڑا بنایا. ہم تو اس انداز سے ان کو پال رہے ہیں کہ ڈرپوک بنا رہے ہیں اور کمزور بنا رہے ہیں. بچوں کی ہم پرورش اس طرح کر رہے ہیں تو ان کو ڈرپوک بنا رہے ہیں، کمزور بنا رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے اپنے بچوں کی، اپنے اولاد کی اور اپنے ساتھ رہنے والوں کی تربیت کا وہ اسلوب اختیار کیا کہ ان کو جفاکش اور محنتی بنائے، فقہ کرنے کا ان کو عادی بنائے، روزے رکھوائے ان کو، اور ان کے اندر شجاعت اور دلیری پیدا کی، بہادری پیدا. ایک اللہ کا ڈر پیدا کیا، باقی ما سوی اللہ کا ڈر ان کے دلوں سے نکالا. بار بار اس کو بولا، ما سوی اللہ کا ڈر نکال دیا ان کے دلوں سے. ہمارا طرز تربیت تو ایسا ہے کہ جس میں ہم ان کو کمزور بنا رہے ہیں، بالکل، یعنی ذرا بھی مجاہدہ نہیں کرنے دے رہے ہو. پیدا ہو رہا ہے تب سے، اس کے پیدائش کے مرحلے سے ہی ایک فطری نظام ہے پیدائش کا کہ اس کو اپنے راستے سے باہر آنا ہے اس بچے کو. لیکن ذرا سی تکلیف کے اندیشے میں عموماً آپریشن کر دیتے ہیں. حالانکہ وہ تو فطری راستے سے آئے گا تو بچہ بھی تندرست ہوگا، اس کی ماں بھی تندرست ہوگی. آپ دیکھیں آپ کے پورو جوار کے جو انٹیریئر جنگلات ہیں نا، وہاں روزانہ پیدائش ہو رہے ہیں بچوں کی، وہاں کتنے آپریشن ہو رہے ہیں؟ ارے ہو رہے ہیں وہاں. ہمارا طرز پرورش ہی ایسا ہے کہ جس میں ہم نسل کو کمزور کر رہے ہیں، ان کو بے بس اور لاچار بنا رہے ہیں، ان کو ہم محتاج بنا رہے ہیں. اور یہ سارا اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ہم نے حضور والے مبارک طریقے کو چھوڑا ہے، اس مبارک طریقے کو چھوڑا ہے. ورنہ وہ فطری طریقہ ہے کہ اس کو اپنے راستے سے اس بچے کو دنیا میں آنا ہے، وہ اللہ کے وہاں سے دیں. ٹھیک ہے ہزاروں میں کوئی ایک کیس ایسا ہو کہ جس کو کچھ ایسی تکلیف ہو گئی اور اس طرح سے وہ مستثنا ہے، باقی بچے کو اپنے راستے سے باہر آنا ہے. اور پھر وہ ان مراحل سے گزر کر وہ ایک جفاکش انسان تیار ہو، ایک جفاکش عبادت گزار ہو، یہ اللہ کے دین کا ایسا مجاہد اور داعی ہو جو دنیا کے آنے والے جو حالات ہیں، جو چیلنجز ہیں، اس کو عبور کرتا ہوا یہ اللہ کے کلمے کو لے کر دنیا میں جاوے. ایک ایسا بھلا انسان ہو، یہ اس کے بچپن سے ہی وہ انداز ہوگا، وہ نیت ہوگی اندر سے. پھر اس کو کچھ مجاہدوں سے گزارا جائے گا بچے کو کہ جو چیز مانگ رہا ہے اس کی نفع کی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو اس پر صبر کروایا جائے گا، اس کو بچپن سے صبر سکھایا جائے گا.
تاکہ وہ صبر کرنے والا بنے. کوئی چیز اس کے پاس آئے تو اس پر وہ شکر گزار بنے. اس بچے کو شکر کی تلقین کی بیٹا دیکھو اللہ نے دیا ہے. ایک ٹافی اس کو دے کر کے بیٹا کس نے دی؟ اللہ نے دی. اس پر اللہ کا شکر کرو. اللہم لک الحمد. اس کو عملاً سکھایا جا رہا. یہ طرز تربیت کے واسطے گھروں کی تعلیم ہے. اس میں یہ صحابہ کی زندگی سنائی جا رہی. اور نماز کے، روزوں کے، زکوٰۃ کے، اکرام اخلاق کے، آخرت کے، انفاق فی سبیل اللہ کے، اور اللہ کے نام پر جان و مال لگانے کے فضائل سنائے جائے بچوں، اور اسی کی باتیں ماحول میں ہوں. اس کام سے یہ چاہا جا رہا. جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں. جزاکم اللہ خیرا.